کہتے ہیں کہ جب یسوکائی کے ہاں اس کا بیٹا جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا یہ پیدا ہوا تو اسی سال منگولستان کا حکمران جسے تموچن کہہ کر پکارتے تھے مر گیا، لہٰذا یسوکائی نے اپنے بیٹے کا نام تموچن رکھا جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ تموچین نے بھی ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں تلواروں کے سرے افق مغرب تک پہنچ گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو خواب سن کر اس کی ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا مشرق اور مغرب میں تمام ممالک کو فتح کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بڑی خونریزی ہوگی۔ اس طرح اس کی ماں کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے وقت تموچین کے ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ ان کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں منجمد خون تھا۔ اس منجمد خون کو دیکھ کر اس وقت بھی سب نے یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکا بڑا خونریز ہوگا۔ اسی دوران چنگیز خان کے قبیلے میں ایک شخص جس کا نام تتگیزی تھا اور جس کو منگول بڑا عابد اور زاہد اور قابل سمجھتے تھے، ایک چنگیز خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو جو سرخ لباس اور سرخ گھوڑے پر سوار تھا دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یسوکائی کے بیٹے سے جا کے کہہ دے کہ وہ آج کے بعد اپنا نام تموچین سے تبدیل کر کے اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کرے۔ تختیزی کے اس کلام کو سن کر اگرچہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے اس کو دروغ کو خیال کیا تھا مگر اس بات کو تسلیم کرنا مناسب سمجھا اور اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کیا۔ ترکی زبان میں چنگیز خان کے معنی شہنشاہ کے ہیں۔ چند روز کے بعد تتگیزی کا کسی بات پر چنگیز کے ایک مصاحب سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے تقدیزی کی گردن پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس زور سے زمین پر پٹخا کہ تقدیزی کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے ایسی غلطی کی کہ سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بس میرے ذہن میں اس وقت یہی تفصیل ہے جو میں نے آپ سے کہہ دی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون خاموش ہو گئی، پھر ذرا رک کر کہنے لگی، ہاں کچھ ایسے حالات بھی ہیں جو میں نے لوگوں سے سنے ہیں۔ نظام الدین کہنے لگا، وہ بھی کہہ دو۔ اس پر اولون کہنے لگی، دراصل چینی مورخین کے قریب منگول ہن نسل اور قبیلے سے تھے اور یہ ایغور قبائل کی شاخ تھے۔ مورخین کے نزدیک یہ 3 شاخیں ہیں، سفید ہن، سیاہ ہن اور وحشی تاتار۔ ہنوں کے یہ قبائل وسط ایشیا میں سرائے گوبی کے شمال سے بحر الکاہل تک پھیلے ہوئے تھے، جن کا پیشہ ریوڑ چرانا اور گھوڑوں کی پرورش کرنا اور لوٹ مار کرنا تھا۔ یہ لوگ شمالی چین کے حکمرانوں کے باج گزار تھے جو دراصل ان کے بھائی بند تھے۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے نزدیک حرام چیز کوئی نہیں، ہر قسم کا جانور ان کی خوراک میں شامل تھا، یہاں تک کہ کتے، گھوڑے اور سور وغیرہ بھی کھا لیتے تھے۔ منگول بڑے بہادر تھے، اپنے سردار کے پہلے اشارے پر جان دے دیتے تھے۔ سواری اور تیر اندازی میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ قد ان کا چھوٹا اور رنگ زردی مائل سفید تھا۔ ٹھوڑی پر بال بہت کم ہوتے تھے یا بالکل ہی نہیں ہوتے تھے۔ چنگیز خان اور منگول خاندان شمالی چین کے کن حکمرانوں کو خراج ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہنشاہی خاندان کا ایک فرد چنگیز خان کے خاندان کے کسی شخص کے ہاتھوں مارا گیا۔ قاتل کو اس کی یہ سزا ملی کہ اسے کیلیں ٹھونس ٹھونس کر مروا دیا گیا۔ اس پر جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا وہ بھڑک اٹھا اور قبیلے کے ایک سردار قبل خان نے چین کے حکمران کن خاندان کو عبرتناک شکست دے کر انتقام لیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ قبل خان یا قبیل خان کا تعلق منگول قبیلے سے تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، تیسرے کا نام یسوکائی تھا جو آخر اس قبیلے کا سردار ہوا۔ یسوکائی بہت بہادر تھا، اس نے نہ صرف اپنے منتشر قبائل کو متحد کیا بلکہ دوسرے قبائل کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا جو بعد میں نہایت وفاداری سے اس کی لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے۔ یہی یسوکائی چنگیز خان کا باپ تھا۔ یسوکائی کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت چین کی کن حکمرانوں کے لیے سخت پریشانی کا باعث بنی۔ آخر انہوں نے تاتاریوں کے ایک قبیلے بوئنوری کو یسوکائی پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ یسوکائی ان کے حملے کا خیال دل میں لا بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال جنگ ہوئی جس میں یسوکائی مردانہ وار لڑتا ہوا مارا گیا اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد چنگیز خان قبیلے کا سردار ہوا۔ چنگیز خان کے قبیلے کو شکست دینے کے بعد بوئنوری قبائل کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے چین پر حملہ کر دیا۔ چین کے کن حکمرانوں نے ایک اور جنگجو قبیلے کرایت کو بوئنوریوں کے خلاف لا کھڑا کیا جس کا سردار تغرل تھا جو چنگیز خان کے باپ کا حلیف بھی رہ چکا تھا اور اب وہ چنگیز خان کا اتحادی بن گیا۔ اس نے بوئنوریوں کے حملے کا دندان شکن جواب دیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد اسے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر بار چھوڑنا پڑا تو چنگیز خان ہی اسے سہارا نظر آیا۔ چنانچہ اس نے چنگیز خان کے ہاں پناہ لے لی۔ چنگیز خان نے اسے نہ صرف پناہ دی بلکہ اسے مدد دے کر اس کی سرداری کو بھی بحال کر دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسے ایک بار اپنے اتحادی تغرل خان سے جنگ کرنا پڑی۔ پہلی مرتبہ تو چنگیز خان کو شکست ہوئی، اس کے بعد اس نے تغرل کے لشکر کو جو ترک تھے انہیں مغلوب کیا اور اس طرح وہ چنگیز خان کے وفادار رعایا بن گئے۔ چنگیز خان کی اس فتح سے ایک اور قبیلہ جسے نائمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے حکمران یانگ خان کو سخت تشویش ہوئی۔
اس نے چنگیز خان کی بڑھتی ہوئی طاقت روکنے کے لیے سفید تاتاریوں کی طرف رجوع کیا اور ان کے سردار کشتگین کو ساتھ ملانا چاہا، لیکن کشتگین نے یانگ خان کی اس سازش سے چنگیز خان کو مطلع کر دیا۔ اس کی وجہ سے چنگیز خان نے نائمان قبیلے پر حملہ کر دیا اور اسے بری طرح تباہ کیا۔ قبیلے کا سردار مارا گیا اور اس کا بیٹا بچلوک بچ کر بھاگ گیا۔ اس لڑائی میں بے شمار نائمان گرفتار ہوئے۔ ان میں سے ایک ایغوری عالم تنگو بھی تھا جو کبھی اپنے بادشاہ کا مشیر ہوا کرتا تھا۔ یہی وہ عالم تھا جس نے چنگیز خان کے گھرانے کو مہذب بنایا اور چنگیز خان کے بیٹے کو ایغوری زبان بھی سکھائی۔ مختلف قبائل کو فتح کرنے اور چین کے علاقوں کو زیر کرنے کے بعد چنگیز خان کی مملکت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اولون نے جو حالات نظام الدین کو بتائے تھے انہیں سننے کے بعد نظام الدین نے ایک گہری نگاہ اولون پر ڈالی اور اس کے بعد برغا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برغا خان، میں سمجھتا ہوں چنگیز خان کے حالات بتاتے ہوئے اولون نے کسی قدر جانبداری اور تعصب سے کام لیا ہے۔ ان حالات میں اس نے تمہارا کہیں ذکر نہیں کیا، حالانکہ تم نے ایک موقع پر مجھے بتایا تھا کہ تم نے چنگیز خان کو بدترین شکست دی تھی اور اسے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ نظام الدین کے یہ الفاظ سن کر ہلکا سا تبسم برغا خان کے چہرے پر نمودار ہوا۔ اس نے اس موقع پر ایک شفقت آمیز نگاہ اس نے قریب بیٹھی اولون پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نظام الدین میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اولون نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ دراصل میرے اور چنگیز خان کے حالات اولون نے ذرا اختصار کے ساتھ بتا دیے ہیں۔ اولون نے بوئی نوری نامی جس قبیلے کا ذکر کیا ہے وہ دراصل تائچوت قبائلی ہیں جن کا میں سردار تھا۔ دراصل ہمارے قبیلے کو بوئی نوری بھی کہا جاتا ہے، اس بنا پر اولون نے یہ نام استعمال کیا ہے۔ حالات ذرا اس نے اختصار سے بتائے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہو تو میں اس کی تفصیل کچھ یوں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اور چنگیز خان کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی۔ حالانکہ ہم اور چنگیز خان ایک ہی قبیلہ، ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں اپنے قبیلے کا۔ ہمارے اور اس کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ یہ ٹکراؤ بڑا خوفناک تھا۔ ٹکراؤ کی وجہ یہ تھی کہ چنگیز خان کے قبیلے کے لوگ اسے چھوڑ چھاڑ کر میرے قبیلے میں آنے لگے تھے۔ اس طرح میرے قبیلے کی طاقت بڑھنے اور چنگیز خان کے قبیلے کی طاقت گھٹنے لگی تھی۔ چنانچہ اس بنا پر دونوں قبائل میں ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ ایک خوفناک ٹکراؤ تھا جس میں نے چنگیز خان کو شکست دی اور چنگیز خان شکست اٹھا کر بھاگ گیا۔ چنگیز خان کے ساتھ بھاگنے والا اس کا بھائی قصار بھی تھا اور یہ قصار تیر کمان چلانے کا بڑا ماہر خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ چنگیز خان کو شکست دینے کے بعد میں نے اس کا تعاقب کیا۔ چنگیز خان اور اس کا بھائی دونوں ایک غار میں چھپ گئے۔ لوگوں نے انہیں تلاش کر کے ڈھونڈ لیا اور گرفتار کر لیا۔ میرے آدمی جب چنگیز خان کو گرفتار کر کے میرے سامنے لائے تو میں نے انہیں کنگ پہنانے کا حکم دے دیا۔ یہ کنگ ایک طرح کی ہتھکڑی ہوتی ہے جس سے شانے اور کلائیاں جکڑ دی جاتی ہیں۔ بہرحال قبیلے کے لوگ اسے ہتھکڑی پہنائے اپنی چراگاہ کو واپس روانہ ہوئے۔ اس موقع پر چنگیز خان مجبور اور لاچار میرے آدمیوں کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آیا کہ میرے قبیلے میں ایک دعوت کا سما آیا اور چنگیز خان کی حفاظت کے لیے صرف ایک محافظ چھوڑ دیا گیا۔ جب خیمہ گاہ پر اندھیرا چھا گیا تو خیمے کی تاریکی میں اس نے اپنے کنگ کے سرے کو محافظ کے سر پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ چنانچہ وہ دوڑ کر خیمے سے نکلا۔ اس نے دیکھا چاند نکل چکا تھا۔ جس جنگل میں خیمہ گاہ تھی اس میں چاندنی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جھاڑیوں میں گھس کر وہ ندی کی طرف چل دیا۔ جھاڑیوں کی طرف جانے کے بعد اس نے تائچوت سواروں کو دیکھا جو ندی کے کنارے کنارے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کنگ میں جکڑا ہوا چنگیز خان گو بے بس تھا پر بڑا توانا اور جفاکش تھا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ اپنی ہمت سے کیا۔ وہ ندی چھوڑ کر ان سواروں کے پیچھے پیچھے خیمہ گاہ میں داخل ہوا اور رینگتا ہوا اس جنگجو کے یورت کے اندر پہنچا جس نے اسے ندی کی گھاس میں دیکھ لیا تھا لیکن اسے پکڑوایا نہیں۔ یہ ایک اجنبی تھا جو اتفاق سے عارضی طور پر ہمارے قبیلے کے شکاریوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے چنگیز خان کو بھیگا ہوا اس طرح نمودار ہوتے دیکھ کر خوف محسوس کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان پر رحم آیا اور اس نے سوچا کہ اس کے لیے اچھا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کنگ سے نجات پائے۔ اس لیے اس نے کنگ کو کاٹ کر ٹکڑوں کو جلا دیا اور اس طرح چنگیز خان میرے قبیلے سے بھاگ کر اپنے قبیلے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کہنے کے بعد برغا خان جب خاموش ہوا تب اولون بڑے غور سے نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے جس قدر حالت کی خبر تھی وہ میں نے آپ سے کہہ دیے۔ میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو کسی دوسرے سے نفرت یا بیزاری ہو تو اس کی ہر بات کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس پر اعتبار نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں اس وقت یہی معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، یہ تم بار بار میرے اور اپنے درمیان نفرت کا ذکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھو تم اب ہمارے اندر پناہ لے چکی ہو، چنگیز خان کو چھوڑ چکی ہو، لیکن ہمارے اندر رہ کر بھی تم مجھ سے انتقام لے سکتی ہو۔ میں تم سے کہوں میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ میں نے ہی تمہارے چچا زاد بھائی اربوش کو اور میں نے ہی تمہارے دوسرے چچا زاد بھائی اور چنگیز خان کے داماد قنجار کو اور میں نے ہی چنگیز خان کے سالار الق خان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تمہیں حق بنتا ہے کہ تم اپنے چچا زاد بھائیوں کا مجھ سے انتقام۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب شکووں اور شکایت بھرے انداز میں کچھ دیر تک اولون نظام الدین کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتی رہی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی،
مجھے آپ سے ایسے الفاظ کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اب میں آپ لوگوں کے لشکر کا ایک حصہ ہوں، میری وفاداریاں، میری جانثاریاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد میں اسلام قبول کرنے والی ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد میرا اربوش، کنجار، الگ خان بلکہ چنگیز خان سے بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور جس طرح چنگیز خان آپ کا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہوگا، اور جس طرح آپ منگولوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے، ایسی کارروائیاں آپ کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے میں بھی ان کے خلاف کروں گی۔ یہ باتیں میں اپنے دل سے کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ میری ان باتوں پر اعتبار اور اعتماد نہیں کرتے تو میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مجبور کروں کہ آپ میری باتوں کو تسلیم کر لیں۔ اولون کی اس گفتگو کا جواب نظام الدین دینا چاہتا تھا کہ کھانا آ گیا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد نظام الدین نے لشکر کے ایک حصے کو چوکس رہنے کی ہدایت کی اور اپنے مخبروں کو لشکر کے ارد گرد دور تک پھیل جانے کا حکم دیا، اور باقی لشکریوں کو وہ کھلے آسمان تلے اپنے بستر لگا کر آرام کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس موقع پر اولون ڈری ڈری سہمی اس کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا، نہ ڈرو نہ سہمو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اولون کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ پھر کہنے لگی، میری ایک بات یاد رکھیے گا، اب چنگیز خان کے کارندے پہلے کی نسبت زیادہ تگ و دو میں آپ کے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور اس طرح وہ میرے خلاف بھی حرکت میں آئیں گے، بلکہ برغا خان کا بھی تعاقب کریں گے، لہٰذا ان کی طرف سے ہمیں زیادہ اور ہمہ وقت چوکس رہنا ہوگا۔ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو رات کے وقت جہاں آپ عارض حزنی اور برغا خان کے بستر لگایا کریں، وہیں میں بھی اپنا بستر لگایا کروں گی۔ اس طرح آپ لوگوں کے نزدیک رہتے ہوئے میں اپنے آپ کو محفوظ خیال کروں گی۔ اس موقع پر ایک لمبا سانس نظام الدین نے لیا اور پھر کہنے لگا، اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے پوچھنے یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تم جہاں چاہو بستر لگا سکتی ہو، کوئی تمہیں منع نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا، یہاں کوئی بھی تمہیں میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، جو دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ نظام الدین کے ان الفاظ پر ہلکا سا تبسم اولون کے چہرے پر نمودار ہوا اور وہ کہنے لگی، مجھے یہاں کوئی ڈر ہے نہ کوئی خطرہ، مجھے صرف خدشہ ہے تو تعاقب کرنے والے منگولوں سے۔ اس پر نظام الدین پھر کہنے لگا، منگول تم پر اس وقت ہاتھ ڈال سکیں گے جب وہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر چکے ہوں گے، تمہاری حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، مسلمان عورت کی عزت اور اس کی عصمت اور ناموس کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تم جہاں چاہو بستر لگاؤ، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اولون مسکرائی، مسکراتے ہوئے اور زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ چاندنی رات میں ایک گہری نگاہ اس موقع پر نظام الدین نے اس پر ڈالی، یہاں تک کہ اولون بولی اور کہنے لگی، میں آپ کے بستر کے قریب بستر لگا لوں گی۔ تم لگا سکتی ہو، نظام الدین مطمئن انداز میں کہہ گیا۔ اس پر دونوں وہاں سے ہٹے اور اس طرف گئے جہاں برغا خان اور عارض زوزنی نے اپنے بستر لگا دیے تھے۔ ان دونوں کے وہاں پہنچتے ہی عارض زوزنی اور برغا خان نے اپنے درمیان نظام الدین اور اولون کے بستر لگا دیے تھے۔ اس طرح وہ رات نظام الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر امن انداز میں گزاری تھی۔ چنگیز خان نے خراسان کی سرزمینوں میں قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز وہ اپنے خیمے سے باہر دھوپ میں اپنے بیٹوں اور بڑے سالاروں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس نے جو ہرکارے مسلمانوں کے لشکروں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے تھے وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی چنگیز خان نے گفتگو بند کر دی، ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سامنے آ کر ان ہرکاروں نے چنگیز خان کو تعظیم دی، اور جب چنگیز خان نے انہیں مخاطب کر کے لائی جانے والی خبروں سے متعلق پوچھا تب ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، بگدو، ہم کئی اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ دراصل منگول چنگیز خان کو دیوتا کی طرح تعظیم دیتے تھے اور ان کی زبان میں بوگدو دیوتا کو کہتے تھے۔ پھر وہ قاصد کہتا چلا گیا، پہلی خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کا سردار علاؤالدین خوارزم شاہ اپنی موت مر چکا ہے، اب ہمارے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ وہ بڑا لشکر جو وہ اپنے ساتھ لیے سرگرداں تھا، وہ لشکر بھی ادھر ادھر منتشر ہو چکا ہے۔ بہرحال کچھ لشکری جن کی تعداد بہت کم ہے اس کے بڑے بیٹے جلال الدین کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ وہ تعداد میں بہت کم ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک سالار جس کا نام قتلغ خان ہے، اس کے پاس اس وقت 90,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر ہے اور اس نے خوارزم شاہ کے مرکزی شہر خوارزم میں اس وقت قیام کر رکھا ہے۔ یہ قتلغ خان مرنے والے سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین کے خلاف ہے۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ ہمارے دونوں سالاروں جائسی اور الگ خان کا ٹکراؤ مسلمانوں کے سالار نظام الدین سے ہوا۔ نظام الدین نے الگ خان اور جائسی دونوں کو بدترین شکست دی ہے۔ اس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں الگ خان مارا جا چکا ہے اور جائسی شکست کھا کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ پانچویں انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ برغا خان اور اولون دونوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اور جائسی کے لشکر سے نکل کر وہ نظام الدین کے پاس چلے گئے ہیں اور اب وہ نظام الدین کا ساتھ دے رہے ہیں۔
برغا خان کے ساتھ اس کے قبیلے کے جس قدر لوگ تھے وہ بھی ہم سے نالا ہو کر برغا خان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب غصے اور غضبناکی میں چنگیز خان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ پھر وہ غضبناک سی آواز میں بولا اور کہنے لگا، یہ نظام الدین کیا ہمارے لیے پھانسی کا پھندا نہیں بن گیا؟ اس سے پہلے اس نے اربوش کا کام تمام کیا، پھر میرے داماد کنجار کو موت کے گھاٹ اتارا اور اب الق خان اس کا لقمہ بن گیا ہے۔ کیا اب تک ہمارا کوئی بھی سالار اس پر قابو پا لینے میں کامیاب نہیں ہوا؟ بہرحال میں پہلے چاہتا تھا کہ نظام الدین کو گرفتار کیا جائے گا، اس کی جامع مردی اور جرت مندی کی تعریف کی جائے گی، اسے اپنے لشکر میں شامل کروں گا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسے ہر صورت موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اس کا بچنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک برغا کا تعلق ہے تو وہ ویسے ہی میرے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اگر مسلمانوں کی طرف چلا گیا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، زندہ اسے بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ہاں، اولون کا معاملہ کچھ مختلف ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے قبیلے کی ہے، انتہائی جنگجو لڑکی ہے اور ہمارے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی یہی ہے۔ اس نے چونکہ منگولوں سے بغاوت اور سرکشی کی ہے، لہٰذا یاسا کی روح سے اس پر بھی موت مسلط کی جائے گی۔ یاسا چنگیز خان کا اپنا مرتب کیا ہوا قانون تھا، جس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ جرم کی روک تھام کے لیے چنگیز خان کے پاس اپنے منگولوں کا عسکری نظام تو تھا ہی، اب ان منگولوں میں سے زیادہ تر بڑے آزمودہ کار سپاہی بن چکے تھے۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ ان پر حکومت کے لیے اس نے یاسا کو وضع کیا ہے۔ یہ یاسا قوانین کا مجموعہ تھا جن میں سے بعض اس نے خود وضع کیے تھے اور بعض کارآمد قبائلی رسوم تھی۔ اس نے واضح کر دیا کہ چوری اور زنا اسے خاص طور پر ناپسند ہیں اور ان کی سزا موت ہے۔ اگر کوئی کسی کا گھوڑا چرا لے تو اس کی چوری کی سزا موت ہے۔ اس نے یاسا میں یہ بھی تحریر کرایا کہ اسے یہ سن کر غصہ آتا ہے کہ بیٹا والدین کی یا چھوٹا بڑے بھائی کی نافرمانی کرے، شوہر اپنی بیوی پر اعتبار نہ کرے، بیوی شوہر کی فرمانبرداری نہ کرے، امیر غریبوں کی مدد نہ کریں یا کم تر درجے کے لوگ سرداروں کی عزت نہ کریں۔ اس کے علاوہ یاسا کے مطابق نشہ منگولوں کی بڑی خاص علت تھی۔ اس کے متعلق اس نے کہا، جو آدمی نشہ کیے ہوتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے سر پر چوٹ کھائی ہو، عقل اور ہنر اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس لیے اس نے حکم جاری کیا کہ مہینے میں صرف 3 مرتبہ نشے سے مدہوش ہونے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مدہوشی پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ منگولوں کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ رات سے ڈرتے تھے۔ صحرائے گوبی کے سخت طوفانوں میں اس خوف سے وہ اس درجہ مغلوب ہو جاتے تھے کہ جھیلوں اور دریاؤں میں ڈوب جاتے تاکہ آسمانوں کے قہر سے محفوظ رہ سکیں۔ چنگیز خان نے یہ حکم جاری کیا کہ رات برق کے طوفان میں پانی کو چھونا بھی منع ہے اور یاسا میں نہانے کی ممانعت تھی۔ وہ خود بہت مغضوب الغضب تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اسی غضب کی عام عادت سے محروم کر دیا۔ اسی قانون یاسا نے منگولوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا حرام قرار دیا۔ ایک اور بڑا اہم اور اٹل نقطہ یہ بھی تھا کہ اس کے سوا کوئی اور چنگیز خان نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام اور اس کے بیٹوں کے نام یا تو سنہری حروف میں لکھے جاتے یا پھر ان کا لکھنا ممنوع تھا۔ یاسا کی روح سے وہ خود فطرت کا پابند تھا اور اس کی پرورش گوبی کے شکستہ حال چالاک شادمانوں میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا قانون مذہبی معاملات میں نرم تھا۔ دوسرے فرقوں کے امام اور مسجدوں کے مؤذن عام الزاموں سے بری سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان کے مرتب کردہ قانون یاسا میں جاسوسی، جھوٹی گواہی اور کالے جادو کی بڑی سادہ سزا تجویز کی گئی تھی۔ یہ سزا سزائے موت تھی۔ یاسا کا پہلا قانون قابل غور ہے، جس میں کہا گیا تھا، حکم دیا جاتا ہے کہ سارے انسان ایک خدا پر یقین کریں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو اکیلا امیری یا غریبی، زندگی یا موت اپنی مرضی کے مطابق عطا کرتا ہے، جس کی طاقت اور حکومت ہر شے اور ہر شخص پر کامل اور مکمل ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یاسا مرتب کرنے سے چنگیز خان کے 3 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ چنگیز خان کی اطاعت کی جائے، دوسرا یہ کہ خانہ بدوش قبیلوں میں اتحاد اور اتفاق اور غلطیوں کی سزا دی جائے، تیسرا یہ کہ یاسا کا تعلق انسانوں سے تھا، جائیدادوں سے نہیں۔ کوئی آدمی اس وقت تک غلط کار نہ سمجھا جاتا تھا جب تک وہ خود اقبال جرم نہ کرے یا جرم کرتا ہوا پکڑا نہ جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پڑھ منگولوں میں انسان کی زبان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یاسا کے مطابق زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ جب کسی خانہ بدوش پر کسی جرم کا الزام لگایا جاتا، اگر وہ سچ مچ مجرم ہوتا تو اقبال جرم کر لیتا۔ ایسی بھی مثالیں منگولوں میں ملتی ہیں کہ بعض مجرم خود چنگیز خان کے پاس آئے اور سزا پانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنگیز خان کی زندگی کے آخری زمانے میں اس کی اطاعت کامل اور قطعی طور پر واجب تھی۔
اگر کوئی معمولی سا قاصد فرمان لے کر پہنچتا تو دربار سے ہزاروں میل کے فاصلے پر لشکر کا سپہ سالار خان کے حکم کی تعمیل میں معزول کر دیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس یاسا کی وجہ سے منگولوں میں بڑا نظم و نسق تھا۔ عامل کسی کو دکھ نہ دیتے، آپس میں شاز و ناز ہی لڑتے تھے۔ جھگڑے یا زخم خوردی یا قتل کی وارداتیں شاز و ناز ہی پیش آتی تھی۔ کہیں چور ڈاکو نہیں تھے، اس لیے ان کے مکان اور ان کے چھکڑے جن میں ان کا سارا سامان اور مال و دولت رہتی تھی کھلے پڑے رہتے تھے، کبھی بند یا مقفل نہیں کیے جاتے تھے۔ ان کے ریوڑوں میں کوئی جانور اگر کہیں بھٹک جاتا تو اسے پانے والا اسے ان منگولوں کے پاس چھوڑ جاتا جن کے ذمے گمشدہ جانوروں کی حفاظت مقرر کی گئی تھی۔ یاسا کی روح سے منگول آپس میں ایک دوسرے سے اخلاص سے ملتے۔ اگر کھانے پینے کی چیزیں کم بھی ہو جاتی تو کھانے پینے میں ایک دوسرے کو شریک کرتے تھے۔ تکلیف میں وہ بڑا صبر و استقلال دکھاتے تھے، ایک تو دن کا فاقہ ہی کیوں نہ ہو، اس طرح گاتے بجاتے رہتے، سفر میں گرمی یا سردی برداشت کر لیتے اور شکایت نہیں کرتے تھے۔ آپس میں لڑتے بہت کم تھے، اگرچہ نشے کے بہت شوقین تھے لیکن نشے کے عالم میں بھی نہیں جھگڑتے تھے۔ منگول دوسری قوموں سے نخوت سے پیش آتے، ناقابل یقین حد تک دغا بازی کر گزرتے تھے۔ جو دغا یا فریب کرنا ہوتا تھا اسے بڑی ہوشیاری سے چھپا جاتے تھے تاکہ اس سے کوئی بچاؤ نہ کر پائے۔ دوسری قوموں کا قتل ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ یاسا کی روح سے منگولوں پر حرام تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔